أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، میں درس کا آغاز جو ہے ایک سوال سے کرنے لگا ہوں، اور سوال کا جواب جو ہے یقیناً بلا شبہ آپ سب ساتھیوں کو آتا ہوگا۔ آپ میں سے کون کون ساتھی ہیں جن کو سورہ اخلاص آتی ہے؟ سورہ اخلاص کا پتہ ہے نا؟ کس سورت کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ سب کو ہی آتی ہے نا؟ میرا نہیں خیال کوئی بھی ساتھی آپ میں سے ہو جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ کوئی ہے؟ کوئی ساتھی ہے کہ جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی ہے؟ چلے ماشاءاللہ، سب ساتھیوں کو ہی آتی ہے، کیونکہ یہ بچپن سے یاد کروائی جاتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہمیں بچپن سے یاد کروائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی لازمی جز ہے سورہ اخلاص کا، سورہ اخلاص سکھائی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ ساتھیوں کو پتہ ہے سورہ اخلاص کتنی اہم ہے؟ کوئی ساتھی، کوئی ایک ساتھی اس کی فضیلت بتائے، کوئی ایک فضیلت، اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے سورہ اخلاص کی؟ یہ تو اس کا معنی اور مفہوم ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی فضیلت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ ہوئی نا بات۔ بھائی نے بتایا ہے کہ جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو ایک پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اتنی اہم سورہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، کان یقوم اللیل، وہ رات کو قیام اللیل کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے وہ اس میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے آواز آتی اس کی، وہ قرآن مجید کا کوئی اور حصہ نہیں پڑھتا تھا، صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا، اللہ کے رسول میرا پڑوسی ہے اور وہ نا سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے تہجد کے ٹائم، وہ قیام اللیل کرتا ہے تو اس میں سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو معمولی سمجھا، جیسے آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، روٹین بن گئی ہے نا کہ بچپن سے یاد کرائی ہے سورہ فاتحہ کی طرح یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، تم کیا ہے اس کو کم سمجھتے ہو سورہ اخلاص کو پڑھنا؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ سورہ اخلاص جو ہے نا یہ ثلث القرآن ہے، یعنی 1/3 قرآن، 10 پاروں کے برابر سورہ ہے، 10 پاروں کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا تھا تم میں سے کون ہے جو رات سونے سے پہلے 10 پارے پڑھے؟ سونے سے پہلے 10 پارے پڑھے تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، 10 پارے پڑھنا کوئی معمولی بات ہے؟ آج تو ہم کسی ساتھی کو کہیں نا یار 1 ربع پڑھ لیا کرو تو وہ اس کے لیے وہ بھی بھاری ہے، ایسے ہی ہے نا۔ فون پر جو ہے وہ گھنٹوں آپ گزار دیتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ گھنٹوں پتہ بھی نہیں چلتا ٹائم کا، اسی فون کے اندر آپ کے قرآن مجید محفوظ ہے، لیکن اس سے آپ نے
کبھی اندازہ کریں کہ اللہ ماشاءاللہ اللہ من رحم ربی، خوش نصیب آدمی ہے جو اپنے فون سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ اس کے اندر قرآن رکھا ہوا اور اس قرآن سے وہ اپنی ڈیوٹی جاتے آتے بس کے اندر ہی پڑھ لیتا ہے۔ یہ آسانی ہے آپ کے لیے، تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے، اور ربع اس نے کر لیا، 1/4 پارے کا اس نے تلاوت کر لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نبی پاک پوچھ رہے ہیں 10 پاروں کی روزانہ تلاوت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یقین جانے آپ حیران ہوں گے، ہمارے ایک ساتھی میرے ساتھ پڑھتے رہے، چند دن پہلے ان کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا، تو وہ مسئلہ میں نے سنا، تو اس کے اندر وہ ساتھی نے، ایک شیخ الحدیث تھے ہمارے، چند دن پہلے فوت ہو گئے، ان سے وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو اس نے بتایا، اس ساتھی نے مسئلہ پوچھتے ہوئے خود سے بتایا کہ یہ ساتھی میرے ساتھ مکہ سے چلے ہم، تو مکہ میں ہی 2-3 سپارے انہوں نے سنا دیے تھے، اور پھر مدینہ کا سفر ہم نے کیا، راستے میں اس نے مجھے قرآن سناتا ہے، وہ 5-6 گھنٹے کا سفر جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت سناتا ہے، اور پھر ہم نے ہوٹل میں آ کر جو ہے نا وہ چند پارے رہ گئے تھے ہم نے مکمل کیے۔ شیخ صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے تو ایک دن میں پورا قرآن سنا دیا مجھے، اور زبانی، اور پھر ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ کیسی خوش نصیبی، ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ 3 دن سے پہلے ہم قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کم از کم 3 دن میں۔ تو پھر انہوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ علماء کے لیے نہیں ہے، یہ عوام الناس کے لیے۔ تو بہرحال یعنی ایسے خوش نصیب لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو پورے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایک دن میں، اور ہم ایک رکوع کی تلاوت نہ کر سکیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا سونے سے پہلے 10 پارے کون پڑھ کے سو سکتا ہے تم میں سے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو کمزور ہیں، اتنی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو سورہ اخلاص کو پڑھ کر سوئیں؟ کہا وہ تو سب طاقت رکھتے ہیں، سب ہی طاقت رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس بندے نے ایک دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھ لیا، اس نے 10 پاروں کی تلاوت جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ سورہ اخلاص اتنی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول آپ نے فلاں ہمارے ساتھی کو ہمارا امیر بنا کر سفر میں روانہ کیا تھا، وہ ہمارا امیر جو تھا وہ جب بھی نماز پڑھاتا تھا سورہ فاتحہ پڑھتا، اس کے بعد کوئی بھی سورۃ تلاوت کرتا، پھر وہ رکوع جانے سے پہلے سورہ اخلاص کی ضرور تلاوت کرتا ہر رکعت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے پوچھا اس سے کہ وہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، امیر تھا، ہم اس سے کیا سوال کرتے۔ تو بہرحال ہم نے آپ سے اس کی شکایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ اس سے کیوں کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مبارکہ توحید پر مبنی ہے، اس میں رحمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے مجھے اس سورہ سے محبت ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جواب جب بتلایا گیا نا، تو نبی پاک نے فرمایا ان حبھا ادخلک الجنہ، اس کی محبت نے تمہیں جنت کا مالک اور وارث بنا دیا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین کا محبوب بنا دیا ہے۔ اس سورہ کی محبت نے اس صاحب کو اللہ کا محبوب بنا دیا۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اس کو کس چیز کی کمی رہتی ہے؟ دوستو اور بھائیوں، یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ ہے، ہم کو، مجھے اور آپ کو جو ہے نا، ہم دنیا کے اندر ہیں اور انسان جو ہے وہ عجولہ، یہ انسان جو ہے جلد باز پیدا کیا گیا، ایسے ہی ہے نا، ہر کام میں جلد بازی، ہم جلدی کا فائدہ چاہتے ہیں، جلدی کا پرافٹ چاہتے ہیں۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے آج ہر انسان کی خواہش بن چکی ہے، مادیت کا دور ہے، یہاں پر پیسوں کا دور ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو دین کے اندر بھی پیسے آ چکے ہیں۔ دین کے اندر بھی، آپ کہیں گے دین کے اندر کیسے؟ آپ دیکھیں جہاں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں نا،
وہ نیکیاں ہم بھاگ بھاگ کر لیتے ہیں۔ مثلا عمرے پر دیکھیں پورا سال رش رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ فری میں ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں نا، چاہے کویت سے بھی جائیں تو پیسے تو لگیں گے نا، پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ حج پر آپ دیکھیں یعنی درخواستیں دینی پڑتی ہے کہ میری باری آ جائے میری باری آ جائے، پیسے خرچ کر کے وہ حج کرتے ہیں۔ لیکن جو فری میں نیکیاں نا وہ نہیں ہم حاصل کرتے، کہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ یہ مجھے ابھی نا دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں بات آئی تھی، یہ آپ کے تنبیہ لکھی ہوئی ہے کہ شروع کے 15 منٹ بعد جو ہے نا آپ نے نماز پڑھنی ہے، ضحیٰ کی، چاش کی نماز یا نماز ضحیٰ جس کو بولا جاتا ہے، اشراق کی نماز بولا جاتا ہے، یہ آپ نے 15 منٹ بعد پڑھنی ہے۔ اس کے متعلق فضیلت کا پتہ ہے آپ کو؟ کس کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا جو بندہ سورۃ ضحیٰ یعنی یہ نماز اشراق پڑھ لیتا ہے، نماز ضحیٰ پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کو کیا ثواب دیں گے پتہ ہے؟ جی کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، تو اس لیے کرتے بھی نہیں ہے، پتہ ہوگا تو کریں گے نا، وہ الگ چیز۔ ہاں جی، عمرہ اور حج، صرف عمرہ اور حج، ہاں شاباش، یہ ہے اصل بات۔ جس نے 10 لاکھ 14 لاکھ پاکستانی یا انڈین 5-6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کیا ہے نا، اور آپ کو پتا گزشتہ حج میں گرمی کتنی تھی، کتنے لوگ حاجی بیچارے جو ہے وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا حج قبول فرمائے، لیکن اتنے لوگوں کے اندر سے کتنے لوگوں کا حج مقبول ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہ مجھے پتہ، نہ آپ کو پتہ، نہ ان حاجیوں کو پتہ۔ بعض بد نصیب تو ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں پانے فرمایا کہ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، آگے سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے ان کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے لا لبیک ولا صادق، نہ تیری حاضری قبول، نہ تیرے لیے کوئی بشارت، کچھ بھی نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، اتنے پیسے لگانے کے باوجود۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ تو حرام کے پیسوں سے آیا، کسی کا حق مار کر آیا ہے، بہنوں کے وراثت اس کے پاس ہے، یہ دے نہیں رہا ہے، قبضہ کیے ہوئے ہے، اور اس نے رشوت کے پیسوں سے یہ حج کا سامان کیا ہوا ہے، یہ حرام کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، یہ حرام کے پیسے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں۔ بہرحال ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں حلال پیسوں سے بھی آ کر جو ہیں ان کا حج قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو دکھاوے کے لیے آئے ہیں تاکہ مجھے لوگ حاجی صاحب کہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، کم از کم 2 رکعتیں نا، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس کو اللہ حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کون سا حج اور عمرہ؟ مقبولہ تامہ، مقبول ہوئے حج کا۔ تو کتنے لوگ ہیں جو روزانہ حج کرتے ہیں؟ بہت کم ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ آسان یعنی فری کی نیکیاں وہ ہم نہیں لے رہے، اور یہ بھی فری کی نیکی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ من قرأ قل هو اللہ احد، جس نے اس کو سورہ اخلاص کو پڑھا کتنی دفعہ؟ 10 مرات، کتنی دفعہ؟ 10 بار، 10 بار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کا ایک محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث جامع الصغیر کے اندر شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح ہے حدیث۔ 10 بار جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، ہاں بمبئی کے اندر نہیں، ہاں جی پاکستان کے کراچی لاہور جیسے بڑے بڑے شہروں کے اندر نہیں، اور یا بڑی کالونی جو ہے اس کے اندر ایک فلیٹ نہیں، بلکہ فرمایا جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کا محل تعمیر کر دیتے ہیں، اس کی کوٹھی اور بنگلہ بنا دیتے ہیں۔ کون ہے آپ میں سے جو اس سے عاجز ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے۔ دوستو اور بھائیو، اس سورہ اخلاص کو پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا صبح 2 سورتوں کے ساتھ ملا کر پڑھو تو ہر قسم کے جادو جنات سے محفوظ ہے۔ سورہ اخلاص کو معوذتین کے ساتھ ملا کر پڑھو صبح اور شام،
ہر قسم کے جادو اور جنات وغیرہ شیطان کے شر سے محفوظ۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پر آ کر پڑھو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص بہت اہم ہے، اگر اس پر بات کرنے لگیں اس کے فضائل اور بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب اس کے فضائل اتنے زیادہ کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی غور کیا ہے؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کیوں کہا ہے؟ کیا اس کے کلمات بہت زیادہ ہیں؟ یہ تو چند کلمات پر مشتمل ہے، ایسا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، اس کے ایک تہائی موضوع پر مشتمل ہے۔ ایک تہائی موضوع کیا ہے؟ توحید، عقیدہ توحید قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور اس عقیدہ توحید کو یہ سورہ مبارکہ بیان کرتی ہے۔ اور وہ اتنا اہم عقیدہ توحید کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام اس کائنات میں آئے۔ جتنی کتابیں ہیں قرآن کے ساتھ، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وہ عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے نازل ہوئیں، اور یہ سورہ مبارکہ اسی عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے۔ اللہ احد، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہیں اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہمیں سمجھاتا ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے۔ اور عقیدہ توحید سب سے زیادہ اہم ہے دوستو اور بھائیو۔ ہم نے گزشتہ درس جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو نماز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، اور اس میں غالباً میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ نماز اتنی اہم ہے کہ اس کے اوپر ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ فرمایا تھا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب و کتاب ہوگا اعمال کے لحاظ سے، اور اگر نماز مکمل نکلی تو بندہ کامیاب، اگر نماز ناقص نکلی یعنی خراب نکلی تو پھر کیا ہے، بندہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ لیکن اس کے متعلق بھی سن لیں، اگر فرضی نماز کی کوئی کمی کوتاہی ہے نا، کمی بیشی ہے کہ بندہ ڈیوٹی پر نماز پڑھتا تھا تو ایک دن جلدی چھٹی ہو گئی تو اس نے کہا چلیں گھر جا کر ہی مسجد مریم میں جا کر پڑھیں گے، تو یہاں آیا تو وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگ گیا تو یاد ہی بھول گیا، کیونکہ عادت تو وہاں پر نماز پڑھنے کی تھی نا، تو یاد بھول گیا۔ آگے نماز عصر آ گئی یا مغرب آ گئی، وہ نماز مغرب میں مشغول ہو گیا تو نماز عصر رہ گئی، اس طرح بھول گئی اس کو نماز۔ لیکن یہ کمی تو پیدا ہو گئی نا، یہ جان بوجھ کر نہیں کی اس نے، لیکن بھول کر ایسے ہو گیا۔ اب اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ارحم الراحمین، میرا اللہ کیا کرے گا، اپنے ملائکہ کو کہے گا اس کے نوافل دیکھو، یہ فجر کی سنتیں پڑھتا تھا، یہ ظہر کی سنتیں پڑھتا تھا، یہ مغرب کی اور عشاء کی سنتیں پڑھتا تھا، وہ سنتیں لاؤ، یا اور نوافل پڑھتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، وہ قیام اللیل لے کر آؤ، اس کو عصر کی نماز بنا دو، اس کو فرض بنا دو، اور اس کی کمی بیشی دور کر کے اس کو جو ہے نماز اس کی مکمل کرو، تاکہ میں اس کو اپنی جنت میں داخل کر دوں۔ وہ اللہ ارحم الراحمین۔ دوستو اور بھائیوں، یہ عبادات میں تو ہو سکتا ہے ایسے، لیکن عقیدے میں نہیں ہو سکتا۔ عقیدے میں اگر کمی بیشی رہ گئی نا، کل قیامت کے دن کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کے عقیدے کی اس کمی بیشی کو پورا کر دے۔ کہ بندہ عقیدہ توحید پر کاربند تھا، لیکن ایک دفعہ زندگی کے اندر اس نے شرک کر دیا اور اس کے بعد توبہ نہیں کی ہے، توبہ نہیں کی، صرف توبہ ہے، اور وہ زندگی کے اندر ہے کہ جو اس عقیدے کی کمی کو پوری کر سکتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو توبہ نہیں ہے نا، بلکہ مرتے ہوئے بھی توبہ نہیں ہو سکتی۔ جب انسان کو یقین ہو گیا کہ میری موت سامنے ہے، میں مرنے ہی لگا ہوں، اور اس کے سانس جو حلق میں آ چکے ہیں، اب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی دلیل فرعون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے توبہ کر لی تھی، اس نے اپنے منہ سے اظہار کر دیا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مر رہا تھا اس وقت۔ اس لیے مرنے کے بعد تو توبہ قبول ہوگی نہیں، یا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو بہت سارے واقعات قرآن مجید نے بیان کیے کہ وہاں پر تو بڑے بڑے کافر بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معافی دے دے، ہمیں دوبارہ بھیج دے دنیا میں، ہم تیرے مومن بندے بن کر آ جائیں گے، ہم یہ کر کے آ جائیں گے، وہ کر کے آ جائیں گے۔ تو کسی کو کوئی معافی نہیں ہے،
اس لیے عقیدے کی کمی یہیں پر ختم ہو سکتی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، بلکہ اس سے پہلے کہا وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم آپ کی طرف وحی کرنے لگے، آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی تھی۔ کیا وحی کی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی اور نبی سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شرک کا ارتکاب کرے۔ یہ صرف ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو داعی توحید بن کر آئے، توحید کی دعوت دینے والے بن کر آئے، ان کو اللہ نے کہا کہ آپ سے بھی اگر شرک کا ارتکاب ہو گیا تو یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے ہمیں عقیدہ توحید جو ہے وہ پختہ کرنا ہے، اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کرنی ہے، عقیدہ توحید کو سیکھیے، عقیدہ توحید ہے کیا چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود سے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں نا وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ولی ہے۔ آگے ان کی صفات اللہ نے خود بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے متقی پرہیزگار بندے بنتے ہیں، یعنی اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہاں جی 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 بھی مکمل ایمان ہے۔ ایمان جو ہے، آپ ایمان کی تعریف جو ہے وہ پڑھیں اور ارکان ایمان جو ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جو مکمل مومن بنتا ہے ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، عقیدہ توحید میں لے آتا ہے۔ ہاں بالکل ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سوال نہیں کر رہے، جواب دے رہے ہیں نا۔ یعنی سورہ انفال کے اندر جو بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کی، اللہ کے رسول جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ ایسا بڑھ جاتا ہے اور صرف ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ جنت کے کیسے مالک اور وارث بن سکتے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اپنے دنیاوی کام دھندوں میں، بیوی بچوں میں پڑھ کر جو ہے وہ پھر ہمارے اندر جو ہے وہ دنیا داری آ جاتی ہے، یعنی مثلا دنیا کی مصروفیات آ جاتی ہیں اور وہ جنت کے گھر سے جو ہے نا، آخرت کے گھر سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہی تو ایمان ہے۔ اگر وہ کیفیت جو تمہاری ادھر ہوتی ہے میرے پاس بیٹھ کر، اگر وہی کیفیت باہر جا کر بھی رہے تو اللہ کے ملائکہ آسمان سے اتر کر تم سے مصافحہ کریں، تم سے سلام کریں۔ تو بہرحال یہ تو صحابہ کرام کی کیفیت تھی، تو ہماری کیفیت تو اس سے بہتر ہے، یعنی کہ ہم تو دنیاوی دندوں میں بہت زیادہ مگن ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان کے اندر کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، اسی لیے کہا کہ قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ، اور سنتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہی رہے، کم نہ ہو۔ جی واللہ تعالیٰ۔ نماز اشراق کب تک پڑھتے، کتنی دیر کا ٹائم ہے؟ جب تک زوال نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا ٹائم ہے۔ جیسے یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر جب تک زوال نہیں ہے اس وقت تک اشراق کا ٹائم رہتا ہے۔ ہاں جی
یا ہر روز بدلتا ہے. ابھی جو ہے وہ میرا خیال 55 منٹ پر ہے اذان, تو اس سے کہہ لیں کہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے. جیسے اشراق جیسے ہے, آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے طلوع ہونے کے بعد جو ہے 10-15 منٹ بعد جو ہے وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح زوال کا بھی جو ہے نا وہ 10 منٹ کے بعد ہی اذان ہوتی ہے یہاں پر, زوال ہونے کے بعد. تو زوال جو ہے ظہر سے 10 منٹ پہلے اس طرح. آپ ایسے کہنے آج کل جو ہے نا وہ 11:30 بجے سے پہلے پہلے آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں. ایک حدیث ہے بنی آدم خطاء ہے, ہر بنی آدم خطا کار ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, وہ دونوں ایک ساتھ کیسے تعبیر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو استثناء حاصل ہے, استثناء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء اکرام کو. ابن آدم ہر ایک خطا کار ہے, اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ خطا ویسے نہیں کریں گے جیسے عام انسان کرتے ہیں کہ گناہ کے کام, ایسا نہیں ہے. انبیاء اکرام اگر کوئی افضل کام چھوڑتے ہیں اور مفضول کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں ان کی غلطی شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, افضل کام چھوڑا ہے, افضل کام سمجھتے ہیں نا. افضل کام کا مطلب ایک مثال دے کے سمجھا دیں. قیام اللیل جو ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹائم نماز تہجد کا, اور طلوع فجر تک رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ ثلث اللیل, آخری تہائی جو ہے رات کا آخری پہر جو ہے وہ ہے افضل وقت. اگر یہ انبیاء کرام جو ہے وہ پہلے پڑھے اس کو نماز کو نماز عشاء کے فوراً بعد, تو یہ ان کے لیے درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, عام بندہ جب مرضی پڑھے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. نبی کے لیے کیا ہے, وہ ثلث اللیل میں جا کر پڑھے. ٹھیک ہے, آدھی رات گزرنے کے بعد پڑھے. لیکن اگر وہ کرتے ہیں ایسے تو پھر اس کو یہ مثال دی ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو اس حدیث کے روشنی میں دیکھیں گے تو وہ ان کا اس طرح کا کام کیا گیا جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ خطا شمار ہوگا. لیکن انبیاء کرام معصوم ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. وہ غلطی جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوتا ہے. ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ سارے سمندر اگر روشنائی بن جائیں, سارے پردے روشنائی بن جائیں اور ان کی تعریف لکھا جائے تو وہ تعریف مکمل نہیں. سارے جنات اور انس مل جائیں, سارے مل کر کے ان کی تعریف لکھے تو تعریف کم نہیں ہوگی, تو مکمل نہیں ہوگی. عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسے سمجھایا جائے؟ جبکہ تو اللہ نہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ قرآن میں ہے. اصل میں پتہ کیا ہے, کسی نیک آدمی کی تعریف ہم اس کو اس طرف لے جائیں, اگر وہ اللہ سے تشبیہ نہ دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ سے تشبیہ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. لا شریک لہ, اللہ تعالیٰ کے لا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ, اللہ کے مثل اور تشبیہ کسی کو نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. ویسے اگر بات کی جائے تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ پہلی امتیں گزر گئی, ہاں جی, ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے. اللہ کے ولی تھے, بزرگ تھے, اللہ کے ہاں درجات پائیں گے. اگر کوئی گناہ گار چلا گیا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس کے ساتھ معاملہ ہے, اور اللہ کے ہاں پیمانے بالکل مختلف ہیں, ہماری سوچ سے بہت مختلف ہے. اللہ پکڑنے پر آئے نا تو اللہ اپنے ولیوں کو, جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں نا, اللہ ان کو پکڑ لے ایک غلطی پر. بنی اسرائیل کے عابد کا آپ نے واقعہ سنا ہوا, حدیث کے اندر نہیں پانے بیان کیا ہے, ہاں جی, کہ وہ ساری زندگی اس نے عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا, تو اس نے کہا ابھی رحمت کی ضرورت تھی, میں تو ساری زندگی عبادت کی ہے. تو کہا اچھا تو نے عبادت کی, اللہ بھی اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں. اس کی آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں ڈالی اور دوسرے میں اس کی نیکیاں ڈالی, تو آنکھ والا پلڑا وضعی نکلا. تو کہا کہ اس کو کہا تو نے تو یہ آنکھ کا شکر ادا نہیں کیا, اور وہ بھی ایک آنکھ کا, ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد. تو بعض لوگ تو ایسے پکڑے جائیں گے. اور اسی طرح نہیں پانے فرمایا اور پہاڑ لے کر آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ, تو وہ بھی اللہ کے ہاں جب آ کر حساب و کتاب دیں گے
تو ایسا معاملات ہوں گے کہ ادھر سے حقوق والے آ گئے تو ان کے معاملات نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی اس طرح۔ اور دوسری سائڈ پر دیکھیں تو وہ ایک طائفہ عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، وہ گھر سے گناہ کے ارادے سے نکلتی ہے اور راستے میں ایک پیاسی مخلوق کتے کو وہ پانی پلا کر کیا ہوا، نہیں پانے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ اللہ کے ہاں پیمانے کچھ مختلف ہیں، ہمارے پیمانے نہیں ہیں۔ ہاں جی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ لے، چھوڑنے پر آئے تو گناہ گاروں کو بھی چھوڑ دے۔ لہٰذا ہمیں کسی کی تعریف کلابے ملانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہم مکلف ہیں ہاں جی کہ فلاں کی تعریف کرو، فلاں کے ساتھ ایسا کرو۔ ہاں اس کا ذکر آ جائے کسی کا تو ذکر خیر کرو، ہاں جی اگر وہ نیک تھا اس کی نیکی کو بیان کیا جا سکتا ہے، ان کے جو سنہری اقوال ہیں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہمیں ان کی اتباع کرتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے تو اپنے ایمان کو ہم جو ہے وہ تباہ و برباد کر لیں۔ جیسے آپ نے کہا تشبیہ ہوتی ہے، تو یہ تشبیہ سے بچنا ہے، تو ہمیں اس طرح کی بات کر کے اپنے ایمان کیوں خراب کرنا ہے؟ اور وہ یکفرون بشرککم، کل قیامت کے دن تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وہ تمہارے شرک سے، ان چیزوں سے وہ یعنی کہ لا تعلق ہو جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، یہ کرتے رہے تو یہ کرتے رہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو۔ تو لہٰذا ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔